بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ پچھلے سبق میں ہم نے مد کی تعریف، حروف لین اور اجمالی طور پر مد کی اقسام بیان کیے تھے۔ آج ہم مدوں کی مقداریں معلوم کریں گے کہ مدوں کی مقداریں کتنی ہیں۔ تو مدوں کی 3 مقداریں ہیں۔ نمبر 1 قصر، نمبر 2 توسط، نمبر 3 طول۔ قصر، توسط، طول، مدوں کی یہ 3 مقداریں ہیں۔ قصر کی مقدار 1 الف ہے، توسط کی مقدار 2 الف ہے، طول کی مقدار 3 الف ہے، اور دوسرے قول میں توسط کی مقدار 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور طول کی مقدار 5 الف ہے۔ یہ دوسرا قول ہے۔ اور قصر کی مقدار دونوں قولوں میں 1 الف ہے، یعنی قصر میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اختلاف صرف توسط اور طول میں ہے۔ قصر کی مقدار میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ سارے قراء اور علماء کے نزدیک قصر کی مقدار 1 الف ہے، جس کو مد اصلی کہتے ہیں۔ تو یہ تھی مدوں کی مقداریں۔ اب ہم مد فرعی کے اسباب بیان کریں گے۔ جس طرح پچھلے سبق میں ہم نے اجمالی طور پر مدوں کی اقسام بیان کیے تھے کہ مدوں کی اجمالی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مد اصلی، نمبر 2 مد فرعی۔ تو مد اصلی میں تو کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو 1 الف کے برابر مد ہے، جس کو ہم مد اصلی کہتے ہیں، اور نہ کسی سبب کا محتاج ہے۔ البتہ جب ہم مد فرعی بیان کرتے ہیں تو مد فرعی کے لیے سبب کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسباب ہم ظاہر کریں گے کہ مد فرعی کے لیے کتنے اسباب ہیں اور کون کون سے ہیں۔ تو مد فرعی کے 3 اسباب ہیں۔ نمبر 1 حمزہ، نمبر 2 سکون، نمبر 3 تشدید۔ حمزہ کی مثال جیسے جاء، فی انفسہم۔ آپ غور فرما لیں تو جاء میں مد کا سبب حمزہ ہے، الف ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے۔ تو یہ حمزہ سبب بن گیا اس الف میں مد فرعی کا۔ 1 الف سے زیادہ ہم نے کیا، کیونکہ جب مد اصلی سے مد فرعی بنتا ہے تو کسی سبب کی وجہ سے، اور یہاں جب ہم نے اس کو 1 الف سے زیادہ کیا تو اس کا سبب حمزہ ہے۔ اسی طرح فی انفسہم، یہاں آپ غور کر لیں تو فی میں یا مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے دوسرے کلمہ میں، تو یہ حمزہ اس یا مدہ میں مد فرعی کا سبب بن گیا، یعنی 1 الف سے ہم نے زیادہ کیا۔ سکون کی مثال الآن، الآن میں آپ غور فرما لیں تو یہ الآن اصل میں الآن تھا، اس کا دوسرا حمزہ الف سے بدل گیا، تو الف تو حرف مدہ ہے اور اس کے بعد لام ساکن آیا، تو یہ سکون اس الف میں مد فرعی کا سبب بن گیا۔ اب ہم تشدید کی مثال بیان کریں گے۔
تشدید کی مثال وَلَضَّالِّينَ وَلَضَّالِّينَ، اس میں آپ غور فرما لیں تو ضاد کے بعد الف ہے اور الف مدہ ہے، اس کے بعد لام مشدد ہے، تو لام کی یہ تشدید اس الف میں مد فرعی کا سبب بن گیا۔ اب ہم مد فرعی کے اقسام بیان کریں گے کہ مد فرعی کی کتنی قسمیں ہیں، کیونکہ جو مثالیں ہم نے بیان کیے وہ مختلف ہیں۔ تو مد فرعی کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مد متصل، نمبر 2 مد منفصل، نمبر 3 مد لازم، نمبر 4 مد عارض۔ پہلے ہم مد متصل کی تعریف کریں گے۔ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو حرف مدہ ایک الف سے بڑھا کر پڑھا جائے گا، جس کی مثالیں آپ سماعت فرما لیں: جاء، شاء، سیئت، سوء۔ اب جاء میں آپ دیکھ لیں تو الف ہے اور الف کے بعد حمزہ متصلہ ہے، یعنی حمزہ اسی کلمہ میں ہے۔ اسی طرح مثال شاء، یہ بھی اس کی مثال ہے کہ حمزہ متصلہ حرف مدہ کے ساتھ آئے ہیں، ایک ہی کلمہ ہے۔ یہ تو الف مدہ کی مثال ہوئی۔ اسی طرح سیئت، سیئت میں آپ غور فرما لیں تو یہ مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، یعنی حمزہ متصلہ ہے، تو اس وجہ سے ہم نے یہاں مد کیا، ایک الف سے زیادہ کیا ہم نے۔ سوء، سوء میں آپ غور کر لیں تو وہ مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ متصلہ ہے، یعنی حمزہ ایک ہی کلمہ میں ہے، تو یہ وہ مدہ کی مثال ہوئی جو حمزہ کے ساتھ ایک ہی کلمہ میں ہے۔ یہ تینوں حروف مدہ کی مثالیں ہیں جس کے ساتھ حمزہ ایک ہی کلمہ میں آیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مد متصل۔ اس کی مقدار توسط ہے، یعنی 2 الف یا 2.5 الف اور یا 4 الف، اور اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں۔ مد واجب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مد انتہائی ضروری ہے اور کسی روایت میں اس کا ترک جائز نہیں۔ اس مد کو آپ ضرور ادا کریں گے، خواہ 2 الف ہو یا 2.5 الف ہو اور یا 4 الف ہو، لیکن بہرحال یہ مد واجب ہے اور ضروری ہے۔ آئندہ سبق میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم مد منفصل کی تعریف اور اس کی مثالیں اور اسی طرح مد لازم کی تعریف اور اس کے اقسام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ گروپ کے تمام احباب اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔